علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ تعالی عز و جل تبارک و تقدس کا بے پناہ، بے حد، بے شمار فضل و کرم اور احسان ہے۔ اس نے ہمیں اپنے فضل سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقوں اور طفیل ہم سب کو 30 روزے کی سعادت سے مالا مال فرمایا، اور رخصت بھی اتنی عظیم الشان اہتمام کے ساتھ کر رہا ہے کہ یقین جانیے کہ اس جمعہ کا ایک جملہ اللہ پاک کو قبول ہو گیا ہے کہ ہمیں پھر جمعہ مل جائے، پھر ہم پڑھیں گے، اور یقیناً ہمیں ملا۔ اللہ سبحانہ، آپ ہم سب یوں ہی کھڑے ہو کے نہیں کہتے ہیں نا ماہ رمضان دن جمعہ ہو، کیا اگر یہ فارمیلٹی ہے تو ایسے سلام نہ پڑھا کریں؟ یہ دل کی گہرائی ہے، دل کی گہرائی ہے۔ ماہ رمضان دن جمعہ ہو، دن جمعہ کیوں ہو؟ اس لیے کہ جمعہ ہمارے باپ کا دن ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا دن ہے، تو انشاءاللہ اولاد کی بھی توبہ قبول ہوگی انشاءاللہ۔ یہ بڑا عظیم لمحہ ہوتا ہے، اور اس عظیم لمحے کو میں نے جو قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی ہے وہ رمضان المحترم کے اگر انتہائی ایام کے حوالے ہی سے کہیں تو آیت نمبر 183، 82 اور پھر 84، یہ سب اگر پورے کا مطالعہ کریں گے تو عید کے بعد اور عید سے ریلیٹڈ کبھی کبھی سوچتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ آج بھی عید ہے مومنوں کے لیے۔ جعل یوم الجمعۃ سید الایام وعیدا للمؤمنین، تمام دنوں کا سردار ہے جمعہ اور مومنوں کے لیے عید ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ ہم سب کو بار بار اپنا گھر اور در دکھائے، کیونکہ مرنے کے بعد جب ہم پیش ہوں اللہ کی بارگاہ میں تو ہمیں اجنبیت محسوس نہ ہو، ہمیں اجنبیت محسوس نہ ہو، ڈر اور خوف نہ ہو، بے ساختہ زبان سے نکلے اچھا اسی کی بارگاہ میں ہم اپنی زندگی گزارتے تھے، اسی کے لیے ہم صبح و شام عبادتوں میں رہتے تھے۔ تو در حقیقت دنیا یہ پریکٹس ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، اور جو لوگ ایسی نیت سے زندگی کاٹتے ہیں، سورۃ الرحمن میں ایک آیت آپ پڑھے ہوں گے جس سورۃ الرحمن میں 31 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا ہے، 31 بار۔ اللہ ان حافظوں پر کرم فرمائے کہ آیا ہے 31 بار، لیکن ہر بار کے بعد ایک نئی آیت ہے، واللہ پاک ان کی میموری کو سلامت رکھے
کہ کس فبأي آلاء ربكما تكذبان کے بعد کون سی آیت ہے، وہ خدا کا فضل ہی ہوتا ہے کہ اس چپ میں کوئی وائرس نہیں آتا الحمدللہ۔ وہ ہمیشہ کے لیے اینٹی وائرس کا چپ ڈال دیا ہے اللہ پاک نے، اللہ سلامت رکھے۔ واقعی خدا کی قدرت اور نبی کا معجزہ ہے حافظ قرآن۔ وہ اللہ اپنے کلام کی حفاظت ایک چھوٹے سے سینے میں رکھوا دیا ہے، یہ خدا کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے۔ ہم ایک صفحہ یاد نہیں کر پاتے۔ ابھی دیکھیے نا، ہر بچے سال بھر پڑھے سو ہیں، لیکن کیا بولے؟ دعا کرو کہتے، دعا کرو کہتے۔ حافظ سب کبھی بولے دعا کرو آج سوا پڑھا ہے کہتے؟ کبھی نہیں بولے۔ یہ دیکھیے پڑھے سو بچے گائیڈنگ کیے، گیسنگ کرا رہے ہیں، پریکٹس کرا رہے ہیں، 2 ہفتے سے چھٹی دیے سو ہے، تیاری کرو، ایک پیپر نہیں حل کر پا رہا، ہر دعا کرو کہتے، اور پھر بھی اس میں بھی نمبر کمائے تو خودکشی کر رہے ہیں۔ کوئی حافظ قرآن خودکشی نہیں کرتا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے قسم خدا کی، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی سماعت کو سلامت رکھے، آپ کی تلاوت کو سلامت رکھے، آپ کے ہاتھ پاؤں کو سلامت رکھے۔ بے مثال رمضان آپ نے گزارے ہیں الحمدللہ۔ خدا کرے جو چک ہوئی ہو اللہ معاف کرے، اور جو ہوئی ہو قابل قبول اسے قبول کرے، اور پورے مہینے اس کا اثر قائم رکھے، پورے سال اس کا اثر قائم رکھے۔ آپ روزے تو رکھے ہیں، لیکن آپ روزے جو رکھے ہیں آپ اس کو کوانٹٹی کے تصور میں کبھی بھی نہ لیجئے گا۔ یاد رکھیے اگر اللہ پاک نے ایک بھی روزہ قبول کر لیا ہے تو آپ مقبول ہوں گے، روزہ مقبول نہیں ہوگا، یہ دھیان رکھے۔ اور اگر آپ مقبول ہو گئے تو سمجھیے پھر کام بن گیا ہے۔ اسی نیت سے آپ شوال کے بھی روزے رکھیے گا۔ اب جی اسی لیے میں نے کہا 30 روزے ملے، تو 30 روزے نہیں، مولا تو قبول تو شروع کر، ایک روزہ ہی تو قبول کرا، قبول کرے گا تو مردود بنا ہی نہیں، مقبول بندے بن گئے نا۔ ایسے ہی بندے کو کہا اے میرے بندے آ جا، میں تجھ سے راضی ہوں، تو میرے انعام سے راضی ہو جا، میرے مخلص بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت رضا میں داخل ہو جا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ تو اپنے کو جو ایک توجہ ہے نا، یہ کوانٹٹی والا نہ بنائیں۔ رمضان بار بار آئے گا انشاءاللہ، ایسا بنائیں، کیونکہ کوانٹٹی کا تصور ہوگا تو یہ مفہوم ہوگا کہ گویا آپ نے جو کیا ہے نا بس اتنے ہی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں۔ یہ اللہ اپنی بساط کے مطابق تو ہم نے کر دیے، رکھ لیے روزے، پھر عمر دیے تو پھر رکھوں گا، ہم اس کے انتظار میں ہیں، ایسا پھر طاقت دیے تو پھر کروں گا، ہم اس کے انتظار میں۔ اس کا مطلب آپ نے کوالٹی بنا لیا رمضان کو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی سوچ نصیب کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہی حسرت و تمنا کی، کاش پورا سال روزہ ہوتا، کاش، تمنا کا لفظ ہے، کاش پورا سال روزہ ہوتا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، کیا اس لیے کرتے تھے کہ ان کے پاس کھانا نہیں تھا، ان کے پاس پینا نہیں تھا؟ ارے آپ 5 پلیٹ کھائیں گے نا، وہ 2 کھجور کھائیں گے تو آپ کے پلیٹ پر بھاری ہے، کیونکہ وہ کھجورستان ہے، انڈیاستان نہیں ہے۔ ہاں وہ کھجور ہے وہاں، جو اللہ پاک نے ایسی غذا رکھی ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو دیکھتے ہیں آج بھی لال لال نظر آتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک اس حرم پاک کو ہمیشہ پاک رکھے، سلامت رکھے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوش ہو جائیے، خوشیاں منائیے الحمدللہ۔ یہ اس لیے نہیں کہ ہماری بیٹی کی یا بہن کی شادی ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملنے والا ہے۔ دنیاوی طور پر اگر سمجھاؤں تو ایک ٹکٹ ملنے والا ہے، اور ہم سب سمجھیے ٹکٹ لینے کے لیے لائن میں لگائے ہوئے ہیں اپنے اسٹیٹس کے حساب سے۔ ہم زیادہ گنہگار ہیں تو ہم تھوڑا پیچھے ہیں، چھپ کے ہیں، ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، کتنی مشکل راہ میں ہے، کتنی آسانی مجھے۔ میرے سلام کو سنے ہوں گے آپ، خیال محبوب نے مٹایا حضور رب کی ہر ایک خشیت، ہوں ان کے پیچھے قدم قدم پر، درود تم پر، سلام تم پر ہے۔
یہ تصور میں سمجھیے ہم سب لائن میں کھڑے ہیں، منظر کھینچ رہا ہوں قرآن کی آیتوں کا اور حدیث پاک کا۔ آج دنیاوی طور پر بھی آپ دیکھیے، اگر آپ ٹکٹ لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تاتکال ہی صحیح، تو اگر معلوم ہو کہ ڈور کھلنے والا ہے 2 بجے تو آپ 1 گھنٹہ پہلے ہی پہنچ جائیں گے، اور پہنچنے کے بعد لائن لگ جائیں گے، یہ سوچیں گے سب سے پہلے ہماری باری آئے، ہماری باری آئے، ہماری باری آئے۔ یہ دنیاوی ہے، لیکن لائن لگنے کے بعد بھی اگر آپ پیچھے لگے ہوئے ہیں تو ایسے ایسے ضرور، ارے ذرا آگے بڑھو بھائی، آگے بڑھو بھائی، آگے بڑھو، کہ ہماری کب باری آتی ہے۔ سیم سمجھیے اللہ پاک واہ ڈور آف رحمت، ڈور آف نجات کھولے ہوا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ دینے کے لیے، ٹکٹ دینے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اب آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، پروف ہونا چاہیے۔ اگر آپ پروف نہیں لیں گے، جیسے آپ آدھار کارڈ نہیں لے جائیں گے تو آپ کو چل نکال دیے جائیں گے۔ سمجھیے، مثال دے کر کے جو سمجھا رہا ہوں، ایک دم قریب ہو گئے ہوں گے آپ۔ بغیر آپ کی ویریفیکیشن کے، سرٹیفکیٹ کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب یہ دنیا کی مثال، خدا کی بارگاہ میں ہم کیا لے کے جا رہے ہیں یہ سمجھیے۔ اب آپ ہمارا روزہ کیسا ہے، کیا ہے اس لائق، یہ ہے ہمارا، کہیں ذرا بھی اسپیلنگ غلط ہوئی، پاسپورٹ میں محمد میں ای ڈی ہے اور آدھار میں اے ڈی ہے تو ہو گیا۔ اب سمجھ جائیے کچھ تو ہو گیا۔ اگر ایسے ہی اب آپ سمجھیے کہ ہاں سنڈے کا روزہ ایسا تھا، منڈے کا روزہ ایسا ہے۔ ابھی جو آپ کے پاس چند گھنٹے ہیں نا، مغرب سے پہلے تک قسم خدا کی چوک سے زیادہ دعا کیجیے کہ اللہ جو غلطی ہوئی ہے اسے معاف کر دینا، اور سمجھیے لائن میں کھڑے ہیں آپ، اور یوں سمجھیے کہ اب ظاہر ہے ٹکٹ لینے کے لیے ہیں، پہچان رہے ہیں آپ، اور وہ بھی آپ کو پہچان رہے ہیں، اب اشارہ کر دے سنبھال لو نا، سبحان اللہ، یہ سورس پیش کرو آپ، ہے گڑبڑی، ای ڈی اور اے ڈی دونوں کی گڑبڑی ہے، اشارہ کر دیا آپ نے، سنبھال لو نا۔ ایسا دنیا میں تو رشوت کا ایک کانسیپٹ ہے، سنبھال لو نا، نیچے سے دوں گا، ویسا نہیں، وہاں بھی سمجھیے ہاں یہ پاس محمدی، سبحان اللہ، پاس محمدی، محبت والدین، اس میں تو چک ہے مولا، مگر ماں ہم سے راضی ہے، باپ ہم سے خوش ہے، بیوی بال بچے کہ ہم نے حقوق ادا کیے ہیں۔ اچھا رکو ٹھیک ہے، جاؤ کہہ دیا، سمجھ جائیے آپ کا کام بن گیا۔ یہ تو اللہ کی بارگاہ میں سمجھیے ہم حاضر ہیں، حاضر ہیں، ٹکٹ ملنے والا ہے، ہمارے کیسے اعمال ہیں، کیا ہے، میں نے اب آپ کو ایک دم بتا دیا ہے۔ اب کیسا کیا جو کیے ہیں، جو پوزیٹیوٹی ہے اس کو ایک دم بھول جائیے، جو آپ نے پورے مہینہ کمیاں بیچیاں کی ہیں، غلطیاں کی ہیں، اس کو یاد کیجیے، اور مغرب سے پہلے تک وہ اس طرح سے فارمیٹ اور ڈیلیٹ کر دیجئے کہ تھوڑا بہت اگر ہو تو پھر اللہ پاک سنبھال لے، وہ پاورفل ہے، وہ جانتا ہے، اور سب سے بڑی چیز وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ تو ٹکٹ کاٹنے والا، دینے والا اگر آپ سے پیار کرتا ہو تو سمجھ جائیے کہ وہ چک بھی ضرور معاف کرے گا، مگر آپ کو احساس جرم ہو تب، آپ کو چک ہو، ارے ای کا ہی تو مسئلہ ہے، اے کا ہی تو مسئلہ، میں چھوں، آپ کو احساس ہو، یعنی آپ نے غلطی بھی کی، ہاں ای کی غلطی ہے، اے کی غلطی ہے، سب ہے غلطی ہے، وہ کر دیے سو جی میں تو نہیں کرانا، ایسا اس طرح سے اپنے احساس، ہاں غلطی ہوئی ہم مانتے ہیں، لیکن میں ہی ہوں، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوں، اب میرے فنگر پرنٹس لے لیجئے، اب دیکھ لیجئے وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ جب پروف دیں گے تو ایسے ہی جیسے آپ میرے مصطفیٰ سے پوچھ لیجئے، میرے ماں باپ سے پوچھ لیجئے، اب پوچھ لیجئے، میں ہی ہوں، میں ہی ہوں۔ پروردگار عالم کہے گا ٹھیک ہے جاؤ، جانتے ہیں فرشتے بازو میں ہوں گے، اپنی شان کے مطابق پوچھیں گے فرشتے کیا خیال ہے، اے اللہ محبوب تیرا بہت پیار کرتا ہے ان سے، تیرا محبوب بہت پیار کرتا ہے ان سے، اور تو نے تو اپنی ایڈریسنگ کے لیے محبوب ہی کو تو رکھا ہے، اور وہ محبوب ہی کا وسیلہ دے رہا ہے۔ اوہ اچھا یہ محبوب ان سے پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب چھوڑو، کوئی ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، پیار جب یہ محبوب کرتے ہیں ان سے تو ٹھیک ہے، ان سب کو کہہ دو ان کا ٹکٹ کنفرم ہے۔
اب قرآن کی آیت سنیے، میں نے دنیا کے طور پر سمجھایا ہے، قرآن سنیے اب. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے حبیب آپ سے میرا یہ پتہ پوچھیں، آپ سے میرا یہ پتہ پوچھیں، کہاں ٹکٹ ملتا ہے، کون سی کھڑکی ہے، کدھر جانا. اور یہ ایڈریسنگ اگر آپ نے کر دی ہے اور انہیں کہہ دی ہے کہ وہاں ہے، تو انہیں کہہ دیجئے اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اب وہ مجھ سے جو جس کلاس کے اعتبار سے مجھے مانگیں گے، بس میں ان کی مانگ کو پوری کروں گا، آپ نے اگر ایڈریسنگ کی ہے تو. یہ قرآن ذرا دیکھیں آپ. یا آپ جو ہے دنیا کے اعتبار سے آپ خالی کھانے پینے کے لیے تو نہیں ہے نا، آپ ذرا سمجھیے نیڈ آف دی اوور، وقت کی ضرورت. قرآن پاک کی توضیح کا جو آئینہ ہے یہ وقت کے اعتبار سے آپ ذرا سمجھیے اس کو. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھ سے جو مانگے گا، جب مانگے گا، جس طرح مانگے گا، شرط یہ ہے کہ آپ کی ایڈریسنگ پر وہ بھروسہ کر کے آیا ہو، آپ کی ایڈریسنگ پر بھروسہ کر کے آیا ہو، تو میں ضرور اجیبو، میں قبول کروں گا. ہاں یقین کے ساتھ وہ آئے میری بارگاہ میں. مسلمانوں، جو 4-5 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جو بالخصوص روزوں میں، افطاری میں، سحری میں، عبادتوں میں، سونے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، گھروں میں، معاملات زندگی میں کہیں پر بھی گڑبڑی ہوئی ہو تو اس کو بیٹھ کر کے یاد کرو. یہ چک کو اگر یاد کریں گے نا، وہ بہت دینے والا ہے. معافی تو اب اگر ایک جملہ عوامی سطح پر کہوں، معافی تو اس کا شیوا ہے. جیسے گناہ آپ کا پیشہ ہے نا، تو معافی اس کا شیوا ہے. تو معاف تو وہ کرے گا، لیکن آپ کو احساس جرم ہوگا تب معاف کرے گا. اگر میں کرے آپ تو پھر ختم، پھر تو آپ کے ایک ایک اسپیلنگ کو دیکھے گا وہ، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو اسپیلنگ آف لائف ہے کتنا کرپٹ ہے، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. ہر لائن میں کچھ نہ کچھ تو گڑبڑی ہے، ہر لائن میں. یقین جانیے، اس کا تو آپ کو 100+ یقین رکھتا ہوں. وہ صحابہ، وہ اہل بیت اطہار جن کی پاکیزگی اور رضا کا اعلان قرآن میں کر دیا گیا ہو، ایسے پاک باز نفوس قدسیہ بھی جب پیش خدا کا کانسیپٹ آتا تو تھرا اٹھتے تھے، کانپنے لگتے. کامیابی کی گارنٹی مل چکی ہے، رضی اللہ عنہم کا تاج پہنا دیا گیا ہے. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ. یہ سب کو عنوان مل گیا ہے، جنت کی بشارت مل گئی ہے. لیکن پیش خدا کا کانسیپٹ آتا تو کانپ جاتے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے. کیوں؟ یہ پیمانہ دیا گیا ہے آپ کو کہ وہ کامیاب ہونے کے باوجود ایک ایک سانس کی قدر کرتے تھے کہ کامیابی یہ ہمارا پاسٹ کا کانسیپٹ ہے، ابھی تو میں زندہ ہوں، ہو سکتا ہے آگے کچھ ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے کا یہ کانسیپٹ تھا. اور آپ اپنی زندگی کو اینڈ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ میں آل ان آل کامیاب ہو گیا؟ وہاں کامیابی کی گارنٹی مل چکی ہے، لیکن احساس کامیابی نہیں بلکہ احساس ندامت. صبح و شام زندگی میں ہمیشہ یہ رہتا تھا، تواضع، انکساری، جھکاؤ، آخری سانس تک، آخری سانس تک. اب بس کمپیئر کر کے محسوس کیجئے، آپ کو سرٹیفکیٹ بھی اگر مل گئی ہے تو آپ کو یہ احساس کرنا کہ ابھی سانس باقی ہے. سرٹیفکیٹ سانس سے پہلے ملی ہے، آگے کی سانس کے اعتبار سے ابھی لائف باقی ہے، اور ایک سانس کا بھی حق ادا آپ کر دیں گے آخری سانس تک، تب جا کر کے آپ کامیاب ہیں. کیونکہ رب نے فرمایا ہم نے تمہیں پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، مطلب موت تک تمہاری پیدائش کا کانسیپٹ ہے، لہذا موت تک عبادت ہے، موت تک عبادت ہے. کیونکہ پیدا کو کہا ہے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. معلوم یہ ہوا پیدائش کا جب بھی سلسلہ، جب تک سلسلہ رہے گا یعنی زندگی کا، تب تک عبادت آپ کو کرنا ہے. یہ مقصد حیات ہے آپ کے لیے،
یہ مقصد زندگی ہے. مقصد کامیابی کا احساس یہ زندگی نہیں ہے. مقصد تخلیق عبادت ہے. عبادت یہ ہے مقصد تخلیق. کامیابی کا تصور یہ مقصد تخلیق نہیں ہے. عبادت کنٹینیو ہو یہ مقصد تخلیق. اس لیے دھیان رکھیں, آپ کو دینے کے لیے رب کھولے ہوا ہے دروازہ, دے بھی دیا ہے, لیکن آخری سانس تک یاد رکھیے گا نعمت تو دے دیا ہے لیکن چوری کرنے والے بہت ہیں. چوری کرنے والے بھی ہیں. جب تک آپ زندہ ہیں چوری ہونے کے چانسز ہیں. بلعام باعور کو, جو نوح علیہ السلام کی اولاد, نبیوں کی اولاد میں سے تھا, سورۃ الاعراف کی 174 میں یا 176 میں آپ دیکھیں گے تو بلعام بن باعور کا بڑا مشہور قصہ ہے. قرآنی ہے اس لیے قصہ کو اب قصہ نہ سمجھے بلکہ قرآنی آیت ہے. قرآن کہتا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا, حبیب سنائیے وہ خبر جن کو ہم نے اپنی آیت یعنی اسم اعظم کا علم دیا تھا. اسم اعظم جو اہل محبت اہل ارادت ہوں گے وہ سمجھ گئے ہوں گے, لیکن ایک لفظ میں سمجھیے. اسم اعظم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کو یہ مل جائے وہ خیالی اللہ کی طرف توجہ کرے, اللہ قبول کر لیتا. اتنا پاور رہتا. ولی کی اعلیٰ کیٹیگری ہے یہ ولایت کی, اسم اعظم کا علم. آپ آئے آپ کو فوراً ناخن سے لے کے سر کے بال تک سمجھ جاتے, ایسا سینہ کشادہ ہو جاتا, ایسی آنکھ ہو جاتی, فراست مومن, مومنانہ شان اعلیٰ مل جاتی ان کو. یہ ہے اسم اعظم. تو بلعام بن باعور کو اسم اعظم کا علم دیا تھا. اللہ فرما رہا آتیناہ آیاتنا, ہم نے اپنی آیت عطا کی تھی یعنی اسم اعظم. مگر اس اسم اعظم کا درپیوگ کیا. جملے پہ غور کیجئے گا. اور یہ ایک عقیدہ پہلے دوں, نبوت اور ولایت میں فرق یہ ہے کہ نبی جسے اللہ بنا دیتا نبوت چھینتا نہیں, لیکن ولی بناتا تو ولایت چھین بھی سکتا ہے. یہ کہا میں نے, نعمت ملی نا, میں آپ کو ولایت کا سمجھیے درجہ سمجھ رہا ہوں کہ نعمت مل گئی ہے. ولایت امتی کے لیے ولایت بہت بڑا کمال ہے. یہ بھی مل جائے تب بھی آپ کو خوف رکھنا ہے آخری سانس تک, کیونکہ نبوت چھینی جانے والی چیز نہیں ہے, ولایت بھی چھینی جا سکتی ہے. جیسے دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ میں نے تو دیا تھا اسم اعظم لیکن قدر نہ کر سکے بلعام بن باعور. کیسے؟ فانسلخ منها فاتبعه الشیطان. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قومیں ان کے جو ماننے والے چاہنے والے تھے نا, آج بھی دیکھیں نا مریداں بڑے مفتیوں سے بھی اپنے من کے مسئلے پوچھتے ہیں. کیا تو بھی کرو حضرت, دیکھو نا غصے میں طلاق ہو گئی ہے, کچھ تو بھی کرو. کیا کرنا جی؟ کرا سو بتاؤں گا, میں کیا کرنا. شریعت میں سب بات رکھی سو ہے, اب میں اٹھا کے اسے بتا دوں گا بس. میں شریعت کا مالک نہیں, میں شریعت کا ایکسپلینر ہوں. شریعت فکس ہے, تو اب مجھ سے یہ امید رکھ رہے ہیں کرو مطلب حلال کو حرام کر دو, حرام کو حلال کر دو, معاذ اللہ. یہی تو مطلب ہوتا ہے نا, کچھ تو بھی کرو. کیا کریں؟ کچھ تو بھی نہیں, شریعت بتاؤ. ایسا نظریہ ہونا چاہیے کہ شریعت بتائیے. اب فرض کیجئے بھی ایک مسئلہ آیا کل, کسی کے پاس کوئی مطلب اولاد نہیں ہے اور وہ مر گیا. اب ان کی وراثت کا کیا؟ تو ایسا تو نہیں کہ اسلام میں اس کا سولوشن نہیں ہے. ہاں, ارے اولاد نہیں ہے, بہن تو ہے نا. اولاد نہیں ہے, بھائی تو ہے نا, تو بھائیوں اور بہنوں میں تقسیم ہوں گی جائیداد. یہ شریعت ہے, تو شریعت فکس ہے, شریعت کمپلیٹ ہے. آپ کیا تو بھی کرو, اولادج خلی آپ کی وارث ہے ایسا نہیں ہے. اولاد نہ ہونے کی صورت میں بانجھ کی کون وارث ہے؟ کیا اسلام انکمپلیٹ ہے؟ نہیں. کہنا یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے من کے اعتبار سے شریعت کی یوز مت کیجئے. اگر خواہش اور من کو دخل دیں گے تو سنیے, بلعام بن باعور ہے, اللہ فرماتا ہم نے تو دے دیا تھا اور کہا تھا صحیح استعمال کرنا, لیکن حضرت موسیٰ میرے کلیم کے خلاف, اس نے میرے کلیم سلیکٹڈ نبی رسول اولو العزم, اب ان کے خلاف ان کے چاہنے والے قوم جبابرہ جو اپوزیشن تھے,
پارہ نمبر 6 میں اس کا ذکر ہے تفصیل سے. کیا کہا کہ موسیٰ کے لیے ہلاکت کی دعا کرو نا. تو یہ گئے اور جانے کے بعد چونکہ اس میں اعظم جن کو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ظاہر ہے اللہ عطا کرتا نا. کہا جیسے ہی آ کر کے اللہ سے بات کرے تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا ہیں میرے موسیٰ کے خلاف. تو آ کر کے ارے نہیں اللہ نے مجھے ڈانٹ دیا ہے. ایک بار دو بار. اب جو ہے ظالم بدبخت قوم آج بھی آپ دیکھیے ذرا کمپیئر کیجئے. اتنے سنکٹ کے عالم میں بھی اتنے سنکٹ کے اور گرانی کے عالم میں بھی سولوشن ڈھونڈنے کے بجائے بنگال نظر آ رہا ہے, آسام نظر آ رہا ہے. اتنی پریشانیوں کے باوجود آپ سمجھیے گھر میں لاش رکھی ہوئی ہے اور بریانی نظر آ رہی ہے. آپ سمجھیے ان کو, یہ سمولرٹی سمجھیے اور اپنے استقامت دینی کو بھی محسوس کیجئے. تو سنیے کیا کہا موسیٰ کے مقابلے میں. گئے بھی 2 بار اللہ نے ڈانٹ دیا. تیسری بار آپ سوچے میٹنگ کرے اپوزیشن, دشمن میٹنگ کرے. میٹنگ کرنا ماننے والے ہے نہیں, کیسا کیا کرنا کس طرح کرنا. اب ان کی دعا تو ہوتی قبول وغیرہ وغیرہ. اتنا نذرانہ جمع کرے, اتنا پیسہ جمع کرے اور کہے کہ رکو, بڑے بڑے کے قدم پھسل جاتے تھے انہوں کون ایسا. پورا جمع کرے اور جا کر کے ان کے قدم میں ڈال دیو. جیسا دیکھے وہ اس میں اعظم پیدل. قرآن کہتا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. ہوا بولے تو خواہش, تبع بولے تو اتباع, اپنی خواہش کے پیچھے چلے گئے. اتنے نذرانے دیکھے, ارے اب تو کروں گا. ڈرو ایسے مسئلے پوچھنے سے مفتیوں سے. پیسے کی بنیاد پر اپنے من کا مسئلہ مت پوچھنا. جب بھی پوچھنا ہو تو کہنا شریعت بتائیے, یہ کمپلیٹ شریعت ہے, سولوشن ڈھونڈو اسلام کا. کیا تو بھی کرو نہیں, تم بھی ڈوبو گے ان کو بھی ڈباؤ گے. اللہ ہمارے علماء کی مدد فرمائے, حفاظت فرمائے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اپنی خواہش کے پیچھے چل گئے, نذرانوں میں چلے گئے, ان کی بات کو مان لی. اور جیسے ہی آخری راؤنڈ میں جب منع بھی کر دیا تھا اللہ پاک نے, تو منع کرنے کے باوجود جب دعائے ہلاکت کی تو اللہ نے کہا میں نے تمہیں موقع پہ موقع دیا, اب تو اس میں اعظم کے لائق نہیں ہے, اب تیری ولایت بھی چھین لی جاتی ہے, اس میں اعظم بھی لے لیا جاتا ہے. ارے باپ رے باپ, دی سو چیز تھی. سوچیں آپ, اچھا جب دیا ہوگا تو لائق تو سمجھا ہوگا. تو یہ سمجھیے آپ ہم سب بھی لائق سمجھا ہے اللہ پاک نے, جانا ہے اللہ پاک نے, دے دیا ہے ٹکٹ اللہ پاک نے. مگر اس ٹکٹ کی حفاظت کرنا اپنی جان سے زیادہ, مال سے زیادہ, عزت و آبرو سے زیادہ حفاظت کرنا, کیونکہ چوراں بہت ہیں, بہت ہیں. کون آپ کو کب کس طرح سے بہکا دے پتا نہیں. کبھی بولے گا بھائی آ کر ارے بہن کی شادی کرائے تھے نا جی, اتنا خرچہ کرے تھے, کئی کو دینا, بہکا دیا, جائیے ٹکٹ ختم, اڑ گیا. کبھی کسی کے بہکاوے میں نہ آنا, اللہ کی شریعت پر عمل کرنا, اللہ کو دیکھنا اور اپنا ضمیر ایمان سے فیصلہ کروانا. بس اس بیچ میں کوئی نہ آئے, قبر میں اکیلے رہنا ہے آپ کو, خدا کی بارگاہ میں آپ کو جانا ہے, فیس آپ کو کرنا ہے. کوئی نہیں آئے گا بازو میں, وہی آئے گا جو آپ نے شریعت پر فالو کیا ہوگا, شریعت پر عمل کیا ہوگا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. تو اس کے بعد انجام سنیے, ولی تھے, اس میں اعظم کے مالک تھے, مگر اللہ فرماتا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. اے لوگوں سنو دنیا کی عبرت, دنیا میں رہنے والوں عبرت پکڑو. اب اس کی مثال, پہلے تو اس میں اعظم والے کی مثال ولی اعظم کہلاتا تھا, اب یہ ایک کتا کی مثال ہے میں دے رہا ہوں. رب کہہ رہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. کل بولے تو کتا, ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث, پھینکتا بھی چانٹتا بھی, پھینکتا بھی چانٹتا بھی. اور اس کے بعد کا جو جملہ ہے آپ واقعہ کی شکل میں نہیں, کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے نا, فرماتا ہے ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. یہی ان تمام کی بھی مثال بن جائے گی جو ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے.
मतलब دیکھ ہدایت دے دیا نا، اس واقعے سے ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ کہ اگر تم نے بھی اپنے اعمال پر غرور، گھمنڈ، غلط استعمال کیا، اس کا مس یوز کیا، تو انجام یہی ہوگا کہ میرے دیے ہوئے عطایا بھی امت سے سلب کر لیے جائیں گے، چھین لیے جائیں گے۔ میں مالک ہوں، میں خالق ہوں۔ اے مسلمان، پورا رمضان تم نے بڑے عزت و آبرو سے گزارے ہیں، وہ یاد کرو پل جس میں حقوق اللہ یا حقوق العباد میں کمیاں ہوئی ہو، ان کمیوں کے لیے جھک جاؤ اللہ کی بارگاہ میں۔ عصر سے مغرب کا وقت بہت ہی ڈیفیکلٹ اور آزمائش کا وقت ہے، کیونکہ مغرب کے بعد ہی سے 2 پاؤں والا نہیں، وہ نیچرل شیطان کھلنے والا ہے، اور کتنے زور سے وہ آئے گا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ قیدی غصہ کے جب آئے تو وہ دادا بن جاتا اچھے سے، بتاتا ہوں تیری وجہ سے ہمارے کو، تیرے نیک عمل کی وجہ سے ہمارے کو، تیری وجہ سے، تیرے کو رمضان دینے کی وجہ سے، تیرے کو شب قدر دینے کی وجہ سے، تیرے 1 کو 70 کے بدلے میں بدلنے کی، تیری وجہ سے ہمارے کو جکڑا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اب میں بتاتا ہوں، یہ میں منظر کھینچ رہا ہوں، سمجھیے اس کو۔ تو ہر طرح سے وہ چاروں بغل سے، آگے پیچھے دائیں بائیں، ہر طرح سے وہ آپ پر فیصلہ کرے گا۔ کبھی بیوی سے لڑوا دے گا، کبھی بیٹی کہے گی کپڑا اچھا نہیں، کبھی پاؤں میں جوتے اچھے نہیں ہیں، کبھی یہ کہیں گے کبھی تم نے اچھا نہیں لایا وغیرہ۔ تحمل سے کام لینا، صبر سے کام لینا، برداشتگی سے کام لینا، جہاں ممکن ہو سکے کہ کچھ بھی نہ ہو مسجد میں آ جانا، موبائل بند کر دینا، اللہ کی بارگاہ میں رونا، بس سمجھ جانا یہ شیطان کھل گیا ہے، اور اب اللہ کی عطا کردہ نعمت کو چھیننے کے لیے ہمارے در پہ ہو چکا ہے۔ بس اسی منظر کے ساتھ آج پھر ہم جمعۃ الوداع پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت با کرامت رکھے، ایک ایک فرد کو پھر رمضان المحترم نصیب فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔